آزاد کشمیر میں بھارت کی لگی آگ اب پوری ناک بن چکی ہے۔ قصہ کہانی کیا ہے؟ یہ ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر آخر چاہتی کیا ہے؟ اور ہم نے جو 4 جنگیں اس وقت لڑی ہیں پاکستان نے، جس میں پاکستان کے عوام کے ٹیکس، پاکستانی عوام کے فوج، پاکستان عوام اور فوجیوں کی شہادتیں اور بمباری، یہ سب جو پاکستان نے برداشت کی ہے، یہ 1947 میں جو کشمیر کا مسئلہ تھا، یعنی وہاں جو گورکھا کی فوجیں تھیں، ایک کرسچن فیملی، وہ ایک بدھ فیملیز کے بھی اس میں کچھ شامل تھے، اور کچھ جو ہے اس میں سکھ فیملیز کے گورکھا جو ہندو تھے ان میں وہ بھی شامل تھے۔ ان تمام نے مل کر کے پاکستانیوں کے خلاف کشمیر میں ایک بڑی جدوجہد کی، اور یہ 12 سیٹوں کا معاملہ جس کا کشمیر کی سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے، وہ کیا ہے یہ آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج جو صورتحال اس وقت کشمیر کی بنائی گئی ہے، یہ اس میں پی ٹی آئی جو ہے، وہ تحریک انصاف کی عمران خان کی پارٹی جو ہے، وہ ان کو آگ لگانے میں، اس کو مزید بھڑکانے میں، انٹرنیشنل بنیادوں پر مختلف ممالک کے سفارت خانوں میں، پاکستانی سفارت خانوں میں، یہ پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں، اوورسیز پاکستانیز، جو پاکستان سے پڑھ لکھ کر کے گئے، پاکستان کا کھاتے ہیں، پاکستان سے ان کی تمام نشو و نما کی گئی، اور آج یہ غداری کرنے کے لیے پاکستان کے سفارت خانوں کو بدنام کر رہے ہیں، پاکستان کو انٹرنیشنلی بنیادی طور پہ بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے کہ آج پاکستان ایک بہت بڑا میڈیٹر بنا ہوا امریکہ اور کس کے؟ ایران کے درمیان۔ دوستوں، اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے گزارش کرتا ہے کہ آپ میرے چینلز کو بہت اچھی طرح سے سبسکرائب بھی کر رہے ہیں اور لائک بھی کر رہے ہیں، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کو شیئر بھی کر لیں تو بہت آپ کی مہربانی بھی ہوگی اور شکر گزار بھی ہوں گا آپ کا۔ اور لیکن دوستوں، سب سے پہلی بات جو اس وقت کشمیر کی صورتحال ایسی بنی کیوں؟ آج سے 3 سال پہلے کشمیر میں ایک کمیٹی بنائی گئی جسے ایکشن کمیٹی کشمیر کہا گیا، اور آپ کو شاید یہ حیرانگی ہوگی کہ اس ایکشن کمیٹی کی ہی وجہ سے آج پوری کشمیر میں 3 روپے فی یونٹ کے حساب سے بجلی دی جا رہی ہے، جبکہ پاکستانیوں کو، یعنی یہ وہ جو پاکستانی جن کے ٹیکسوں سے کشمیریوں کو امداد دی جا رہی ہے، آٹا دیا جا رہا ہے، ان کی حفاظت کی جا رہی ہے، ان کی نگرانی کی جا رہی ہے، ان کو دفاعی اور خارجہ مقام پر ان کو عزت دی جا رہی ہے، ان کو سیف کیا جا رہا ہے، آج کشمیر میں 3 روپے فی یونٹ کے حساب سے بجلی ہے، اب تقریباً 2000 روپے کے 40 کلو آٹا جو ہے، وہ ان کو انتہائی سستا آٹا پاکستان فراہم کر رہا ہے، اور وہ اس پر بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ جی یہ آٹا ہمارے کھانے کے قابل نہیں ہے، آٹا آپ کے کھانے کے قابل نہیں ہے۔ اور جو مجاہدین کی جو آپ اکثریت دیکھیں گے جو آزادی کشمیر کے لیے لڑ رہی ہے، آپ خود جا کے سرحدوں پہ بھی دیکھ لیں، ان میں بیشتر مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں، اور دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ پاکستانی ہیں، یعنی پنجاب سے گئے ہوئے، سندھ سے گئے ہوئے، کراچی سے گئے ہوئے عوام، وہاں لوگ جو ہیں وہ کشمیر کاز کے لیے، کشمیر کی سرحدوں پہ اور کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے وہاں موجود ہیں۔ لیکن یہ کشمیری کے لوگ، امان اللہ جیسے لوگ، نذیر جیسے لوگ، جو ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں، یہ آج کشمیر کو پاکستان کے لیے ناسور بنا رہے ہیں۔ ایک کشمیر جو ایک جنت نظیر کی جو کیفیت ہے کشمیر میں، اس کو تباہ کر کے انہوں نے آگ کا دریا بنا دیا، اور اب بھی وہ اپنی ان کوششوں میں، ناپاک کوششوں میں مصروف ہیں۔ لیکن ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری جو فوج ہے وہ اسے کنٹرول کرنے کی بھی کوشش کر رہی ہے، اور وہ بہت جلد کنٹرول کر لے گی۔ لیکن یہ اس پوری صورتحال کا جو سب سے پہلا، میں نے آپ کو بتایا کہ 3 سال پہلے بنی، لیکن 2025 میں انہوں نے اسی طرح کے مظاہرے کی، 8 پولیس والوں کو انہوں نے شہید کیا، اور ان کی میتوں کی مسئلہ کیا، اور ان کو جو ہے
ان کے اوپر اور کیا 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 میں آپ کو بتا نہیں سکتا. کپڑے ان کے پورے اتار کر کے اور ان کی میتوں کو مسئلہ کیا گیا. اور 600 پولیس اہلکار وہاں زخمی ہے. ان میں سے بعض آج بھی ایسے ہیں جو چل نہیں پاتے, جو ہاتھ نہیں ہلا پاتے, جو بیمار ہیں اس وقت. اور اسی وجہ سے بہت سارے اسلام آباد کے اور پنڈی کے پولیس اہلکار جو ہیں انہوں نے کشمیر میں موجودہ بحران میں وہاں جانے سے انکار کر دیا. اور ان میں سے ایک احمد علی صاحب ہیں جو سچے تھے, وہ ان کو جو ہے وہ سبکدوش بھی کر دیا گورنمنٹ آف پاکستان نے. لیکن انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے سبکدوش کر دیں, لیکن میں ایک ایسی جگہ نہیں جاؤں گا جہاں کے لوگ درندوں کی طرح پولیس کے لوگوں کو مار رہے ہیں. 600 پولیس اہلکار اس ایک سال پہلے ہوئے تھے. لیکن ایک مسئلہ ہمارے یہاں ایک اور بھی ہے کہ ہمارے یہاں کی جو کرتا دھرتا لوگ ہیں, ہماری جو حکومتیں ہیں, وہ وقت کا انتظار کرتی ہیں جب پھوڑا پورا پک جاتا ہے اور اب اس میں کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے خرابی کی, تو وہ اس کو جو ہے نا پھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے اس وقت جو ہے نا وہ پھوڑا تکلیف ہی دیتا ہے, اور ایسی تکلیف دیتا ہے جیسی یاد دے رہا ہے. اب آپ کو میں ایک بات بتاؤں, وہاں پر ایک بچے شہباز کا قتل ہوا, یعنی اس کو وہ کہہ رہے ہیں شہید ہوا, لیکن وہ ایک اسی ایکشن کمیٹی کے ایک رکن ہے نذیر کے وہ جو ہیں وہ ڈرائیور تھے. اور اب جو انویسٹیگیشن کھل کر سامنے آئی ہے اس میں بتایا گیا ہے نذیر کہ اس کو جو ہے اس سے پہلے ہی مار دیا گیا تھا. جب اس کو جو ہے اس سے پہلے جب باہر سے فائرنگ شروع ہوئی تو اس سے پہلے ہی اس کو مار دیا گیا گاڑی کے اندر. اب گاڑی کے اندر کس نے مارا اور کس نے نہیں مارا, لیکن یہ جو کشمیر ایکشن کمیٹی ہے اس نے اس کی میت کو لے کر کے کھیلنا شروع کر دیا ہے. اور انہوں نے کل سی ایم ایچ میں انتہائی خوفناک قسم سے سی ایم ایچ کشمیر میں, اب آپ تو یہ تو بات تو بھارت چاہ رہا ہے, بھارت کی جو زبان ہے, بھارت کے جو کرتوت ہیں وہ یہی ہیں, وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کشمیر, آزاد کشمیر بھی اس کو دے دیں اور وہ وہی مظالم کرے جو آزاد کشمیر میں ہو رہے, مقبوضہ کشمیر میں ہو رہے ہیں. آپ اس سے بالکل فکر نہ کریں. جو لوگ کشمیر سے جائیں گے, جب وہ کشمیر میں جا کر کے بھارت میں, اگر وہ آپ اتنے ہی مسئلہ ہے تو آپ بھارت چلے جائیں نا, جہاں آپ کو بہت ساری آسائشیں, بہت ساری آپ کو وہاں پہ جو ہے نا مال و دولت, اور بہت سارے آپ کو غداری کے جو ہے نا تمغے جو ہیں آپ کو دیے جائیں گے. وہ آپ کو سرحد پہ ہی مار دیں گے. یہ بات یاد رکھ لیں, یہ لوگ نہیں جان سکتے. اب آئیے کہ یہ جو ہے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ نذیر کی جو شہادت ہوئی ہے, نذیر کو جو مارا گیا ہے, نذیر کے گاڑی میں جس ڈرائیور کو مارا گیا ہے وہ اس سے پہلے مارا جا چکا تھا جب باہر سے فائرنگ ہوئی. اب یہ باہر سے کس نے فائرنگ کی, کس نے نہیں کی, اور کیا ایسے واقعات صرف کشمیر میں ہوئے, یہاں پاکستان میں نہیں ہوتے, بلوچستان میں نہیں ہوتے, یا کراچی میں نہیں ہوتے؟ کراچی میں بھی ہوتے ہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں اس طرح کے. امریکہ میں بھی ہوتے ہیں. ابھی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس کے سامنے ایک شخص نے فائرنگ کی تھی نا, گولیاں چلائی تھیں نا وائٹ ہاؤس کے سامنے کھڑے ہو کر کے. تو جب وہاں بھی یہ سب کچھ واقعات ہو رہے ہیں, اور وہ سب اسی لیے ہو رہے ہیں کہ کچھ شر انگیز اور شرپسند لوگ جو ہیں وہ ہر معاشرے میں موجود ہوتے ہیں. وہ کوئی آپ نے کوئی نیا کام نہیں کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے 12 سیٹوں کا مسئلہ کیا ہے. 12 سیٹوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ 12 سیٹیں وہ ہیں جو کشمیر سے 48 میں اور 49 میں اور اس کے بعد بھی جو کشمیر سے لوگ آتے رہے, وہ ان کے لیے مقبوض آزاد کشمیر میں جگہ نہیں تھی, لہذا وہ پنجاب میں آئے, بہت بڑی تعداد میں سیالکوٹ میں آئے. اس کے بعد یہ بٹ خاندان جو تھا یہ پورے کا پورا جو ہے لاہور میں بھی آیا, اور انہوں نے وہاں آ کر کے کاروبار بھی کیا, اور آج وہی کشمیری بہت بڑے پوسٹوں پہ موجود ہیں. انہوں نے جو ہے وہاں پاکستان کی جو وہ آپ کے جو وہاں کے صدر تھے ابھی ایک گزرے ہیں, وہ بھی کشمیری تھے, اور وہ یہاں پاکستان کے سیکرٹری خارجہ بھی رہے, اور پھر جا کے کشمیر میں صدر بھی بنے. یہ سب کشمیریوں کو جس طرح پاکستان پال رہا ہے اس کا یہ حشر ہے کہ آج آپ پاکستان کے مرد آباد کے نعرے لگا رہے ہیں وہاں پہ کھڑے ہو کر کے, اور آپ پاکستان کے جھنڈے کو جلانے کی کوشش کر رہے ہیں.
پاکستان کے جھنڈوں کو جس نے جلایا اور پاکستان کے خلاف جو بات کرے اس کا اس ملک سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ بات ہماری تمام ایجنسیز اور ہماری فوج بھی سن لے کہ ایسے لوگوں کو ساتھ مذاکرات کرنا، ایسے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا، ایسے لوگوں کو انعام و اکرام دینا اور ان کے مطالبات ماننا. ایک اور غلطی بھی کی گئی تھی پچھلے جو آپ کے مذاکرات ہوئے تھے، ان لوگوں نے جنہوں نے پولیس کو مارا تھا، پولیس کے اوپر فائرنگ کی تھی اور ان کی لاشوں کی بے حرمتی کی تھی، وہ 37 35 36 لوگ جو تھے وہ گرفتار کیے گئے تھے. ان تمام لوگوں کو ہماری لوگوں نے، ہماری حکومتوں نے، ہمارے اسٹیٹ نے رہا کیا. حالانکہ اس میں سے صرف 5 کشمیری تھے، واقعہ پنجاب کے اور سندھ کے لوگ تھے جن کو گرفتار کیا گیا تھا کشمیر میں، اور وہ جا کر کے وہاں فساد کر رہے تھے. لیکن ان تمام 35 کے 35 افراد کو رہا کیا گیا. اور اس کے بعد یہ رہا ہونے والے قاتل جو ہمارے پولیس کے قاتل تھے آج سر چڑھ کر بول رہے ہیں. لہذا ایسی تمام روایات کو ختم کی جائے اور ایسے لوگوں سے مذاکرات نہ کیا جائے جو اس ملک کے محب وطن لوگوں کو، محب وطن ایجنسیز کے لوگوں کو اور محب وطن پولیس کو اور فوج کو اور رینجر کے اوپر فائرنگ کر رہی ہے. کل بھی انہوں نے CMH کشمیر میں جو CMH ہے اس پر حملہ کیا. وہ امان اللہ ان کا کوئی نام نہاد قسم کا لیڈر ہے. کہا تو یہ جا رہا ہے نا کہ بھائی آپ آئیں نا، آ کر کے الیکشن لڑیں، اسمبلی میں جائیں اور دستور کے مطابق جو تبدیلی کرنی ہے کر لیں. لیکن انہیں معلوم ہے کہ کشمیری عوام ان کو ووٹ نہیں دیں گے. وہ دہشت گردی کرنا چاہ رہے ہیں. اسٹیٹ کی بات کو نہیں مان کر کے اسٹیٹ کے کرائم کو بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی ہے جیسے کراچی میں. اب ان 12 سیٹوں کا آخری میں آپ کو بتا دوں کہ یہ 12 سیٹوں کا معاملہ ہے کیا. تو وہ لوگ جو کشمیری ہجرت کر کے آئے 48 میں 49 میں، وہاں کے گورکھا راج جو انتہائی ظالمانہ راج تھا، جا کر کے ان کی ہسٹریاں پڑھو اور اپنے بزرگوں سے معلوم کرو امان اللہ کہ وہاں پہ کیا حال تھا، کس حالت میں وہاں پہ لوگ زندگی گزار رہے تھے. یا یہ ہمارے حامد میر صاحب موجود ہیں، ان کے ماموں بھی تھے اور ان کی خالہ بھی تھیں اور ان کی امی بھی تھیں. یہ ان کو آج تک یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کی ماموں، ان کی خالہ اور ان کی امی جو ہیں، ان کی امی کی جو امی ہیں وہ کہاں غائب ہیں. جا کے معلوم کر لیں آپ حامد میر صاحب سے. تو ان 12 لوگوں کے لیے پاکستان میں سیٹیں ہیں، وہ لوگ پاکستان میں رہتے ہیں اور اس میں صرف کشمیری ووٹ ڈالتے ہیں. اس 12 میں سے 10 سیٹیں پنجاب میں ہیں اور 2 سیٹیں کراچی میں ہیں، اور اس میں ساری کشمیری ووٹ ڈالتے ہیں. لہذا اس طرح کے فساد کرنے والوں سے اسٹیٹ یا ہو یا ہماری حکومتیں ہوں، برائے مہربانی آپ ان سے مذاکرات نہیں، ان کو وہ کچھ کریں جس کے یہ حقدار ہیں. اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ. السلام علیکم.